جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ جب سارا قرآن تمہارے لیے اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیوں تم اسی سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ تم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کر لو، اللہ تمہیں ہر معاملے میں اپنا مددگار نظر آئے گا۔ تم دل سے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھو، وہ تمہارے فیصلوں میں تمہارا ساتھ دیتا جائے گا۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم محبت سے سر جھکا کر اس کی مانتے رہو، وہ اتنی ہی محبت سے تمہاری مانتا جائے گا۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں، کوشش جاری رکھیں۔ زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ جلد آسان ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ یقیناً تم بھی منتظر ہوگے اس اچھے وقت کے لیے جس کے لیے تم ہمہ وقت اپنے رب سے دعا مسلسل جدوجہد کرتے ہوگے۔ تو سنو، اگر تم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال کر دیکھو تو تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خود تمہاری زندگی میں بے شمار واقعات بھی ثابت ہوتے رہتے ہیں کہ ایک بالا تر حکومت موجود ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے اور جس کی مشیت ہر چیز کی واضح نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ جب چاہے بدترین کو بہترین میں بدل دے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے، قرآن کہتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اوپر اٹھاتی ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور یہ بارش وہ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کریں کہ ادھر آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک آئے اور ادھر قافلے کا گزر ہوا اور بادشاہ نے آپ کو خرید لیا اور اللہ نے آپ کی تربیت کا اعلیٰ انتظام کروایا۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے
اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت تمہارے لیے جوش مارتی ہے تو وہ مہربان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بناتا ہے، مگر تم اپنے ساتھ ستم ظریفی خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ تیرتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو تم ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے خود ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو تمہارے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ایسے متبادل عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو باغ و بہار میں بدل کر اطمینان کی راحتیں نصیب کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھولتی ہیں کہ جب تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانے لگو، تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری متلاشی نگاہوں کو حیران کن معجزات کی دید کرواتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر کے مشکل راستوں کو سہل کر کے بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ اور اگر تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ نیکی اور پرہیزگاری کے باوجود تمہیں تکلیف آ رہی ہے، تو یہ تمہارے درجات کی بلندی اور کسی اچھے وقت کی نشانی ہے، کیونکہ قدرت کا اصول ہے کہ تم پر جتنا دباؤ پڑتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ہر تکلیف کی پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھے جب اہل ایمان کہ اے اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ نے خوشخبری دی، مدد قریب ہے ہماری۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے، تم خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چھینتا بھی ہے تو لوٹا سکتا ہے، اور مانگا بھی نواز سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک بھی لا سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے دگنی کر کے واپس دیتا ہے۔ تم ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر نہ دے تو کہنا۔ جن کی امید کمزور نہیں پڑتی نا، اللہ انہیں وہ طاقت دیتا ہے جس سے ان کی زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا اللہ پر یقین اور توکل، اور تمہاری صبر سے مانگی دعائیں عن قریب تمہارے لیے ان خوبصورت دروازوں کو کھلوائیں گی جو تمہاری زندگی میں بیش بہا خوشیوں کا آغاز بن کر تمہارے قلب کو مسرتوں سے بھر دیں گی۔ ہماری زندگی میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا،
तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिल कर रहेगा। जब आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, हराम से बचते हैं, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात से खुद को रोकते हैं, तो अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर देता है। अल्लाह आपके हर एक अमल से बाखबर है। इंसान भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। उसे याद है कब कब आपने खुद को रोका था हराम से। आपके अंदर ताकत थी, लेकिन आपने बस अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को रोके रखा। वो वक्त दूर नहीं जब आपको आपके सब्र का अजर दुगना करके दे दिया जाएगा और आपको हमेशा के लिए खुश कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए अल्लाह पाक से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलों को आसान कर दे और आप सब की दुआओं पर जल्द से जल्द कुन फरमा दे, आमीन। अगर व्यूवर्स मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।